حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم فضیلت والے تو ہے, حضرت نوح کے برابر نہیں ہے. حضرت نوح فضیلت والے تو ہے مگر حضرت آدم کے برابر نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے بندو سن لو, جب یہ سارے مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سارے پیغمبر مل کر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے, نبی اعظم کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسول رسول ہو کر ایک دو جیسے نہیں ہے, رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے. ارے رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے, انہیں امتی ہو کے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, انہیں امتی ہو کر نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے ایسے کہا مولانا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, نبی نے بھی نماز پڑھا. دیکھو یہ جب شیطان یہاں بیٹھ جاتا ہے تو ایسی باتیں نکلتی ہیں. بولے مولانا ہم بھی نماز پڑھتے, نبی بھی نماز پڑھتے, ہم بھی روزہ رکھتے, نبی بھی روزہ رکھے, ہم بھی کھانا کھاتے, نبی بھی کھانا کھاتے, ہم بھی پانی پیتے, نبی پانی پیتے, ہم بھی رات کو سوتے, نبی بھی سوتے, ہم نے بھی شادی کی, نبی نے بھی شادی کی, ہم بھی قرآن پڑھتے, نبی قرآن پڑھے, ہم میں نبی میں فرق کیا ہے؟ تو میں بولا ایک ہے. کیا ہے؟ میں بولا جب نبی اور تو دونوں برابر ہے تو پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا, اپنا پڑھ لے, بول لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ, ایک مرتبہ تو بھی بول. جس دن بولا اس دن مسلمانوں کے دائرے سے نکل گیا, باہر چلے جائے گا. خالی نبی کو اپنے برابر سمجھ کے نبی کا نام نکال کے اپنا نام لگاتے کہ باہر چلے گا. میں بولا نبی تیری جیسا ہے تو پھر اللہم صلی علی محمد نماز میں کیوں پڑھتا ہے؟ بولا اللہم صلی علی عبد الجلیل. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ السلام علیکہ ایوہن نبی کئی کو کرتا ہے, السلام علیکہ علیہ, مجھ پہ سلام, اپنا نام لے لے, ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پڑھا کر رب بتا رہا ہے سن لے بندے, تیرے بابا کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, دادا کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, قبیلے کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, بادشاہ کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا, مصطفیٰ کا نام لے لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے. اگر پھر کل کوئی بولے تو سمجھنا کہ اس کو مینٹلی ریٹائرڈ ہو گیا ہے, علاج کی ضرورت ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, نہیں اجی دنیا میں آج تک میں کو ایسا بیٹا نہیں ملا جو میں باپ کے برابر ہوں بولا نہیں. ایک ہی فرق ہے, اس کے بعد ابا کے بعد انہیں ہے, اس کے اوپر اس کے ابا ہی ہے, انہیں ایک ہی اسٹیپ میں, انہیں اس کے اوپر اس کے ابا نہیں, انہیں اس کے اوپر اس کے ابا, یہ دونوں ایک ہی اسٹیپ کا فاصلہ ہے. یہاں سے قدم اٹھا کے یہاں رکھا تو ابا ہی, تو ایک اسٹیپ میں انہیں باوا اور بیٹے جان دونوں ایک نہیں ہو رہے, باوا جان اور بیٹا دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کے اور نبی کے بیچ میں لاکھوں اسٹیپ ہیں, اس کے اور نبی کے بیچ میں لاکھوں اسٹیپ ہیں. پھر وہ لاکھوں اسٹیپ کے بعد جو نبی عظمت والا ہے, اور وہ کہاں ہیں؟ وہ نبی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رب کسی اور کو نہیں بٹھایا ہے. وہ نبی کا وہ مقام ہے جو رب نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا ہے, وہ نبی وہاں بیٹھے ہیں. تو پھر یہ امتی نبی کے برابر. اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو, قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ جس کو میں نے خطبے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی, اور خدا کی قسم آج اگر یہ آیت سمجھ جائیں گے, اگر جو لوگ بیچارے یہاں سلام نہیں پڑھنے والے بیٹھے ہیں, فاتحہ نہیں دینے والے بیٹھے ہیں, رسول کی آمد کو نہیں ماننے والے بیٹھے ہیں, تو انشاءاللہ یہ آیت سمجھ جائے گا تو وہ نبی کو مان لے گا. اور کل سے آپ دیکھیں گے, نہیں کل سے نہیں, آج سے وہ ہمارے ساتھ فاتحہ بھی پڑھے گا, سلام بھی پڑھے گا انشاءاللہ. پیارے بزرگ اور دوستو, دیکھو اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولا, قریب ہیں, قریب ہیں. اولا کا مطلب قریب, قریب صرف قریب نہیں, حد سے زیادہ قریب.
اولا کا مطلب کیا ہے؟ حد سے زیادہ قریب. النبی اولا، نبی حد سے زیادہ قریب ہے. کس کے؟ بالمؤمنین، ایمان والوں کے. کس کے قریب ہے؟ ایمان والوں کے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی حد سے زیادہ قریب ہے. کس کے؟ ایمان والوں کے. پھر ہم نے پوچھا مولا حد سے زیادہ قریب اب ہوتا کیا ہے؟ بولے بھائی یہ میرج کدھر؟ بولے قریب میں ہی ہے. نہیں، حالانکہ ہے 30 کلومیٹر. بولتے کہ قریب میں ہے تو کہیں لوگ ہمارا قریب سمجھیں گے. 30 کلومیٹر پہ ہے. اچھا یہاں سے حیدرآباد قریب ہے یا پھر بامبے قریب ہے؟ تو بولے بامبے قریب ہے. ہاں اتنی دور ہے، 400 کلومیٹر دور. قریب کیسے ہو گیا؟ بولے نہیں اس کو بھی قریب ہی بولتے. تو کئی بندے یہ نہ سمجھیں کہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ 400 کلومیٹر کا فاصلے کو بھی قریب بولتے ہیں لہذا اتنے قریب ہے. کوئی ایسا مطلب نہ نکال لے. اللہ نے وہ خیال کو بھی آگے کے لفظوں میں رد کر دیا. آگے کے لفظوں میں اللہ نے یہ شیطانی ذہن کو بھی توڑ دیا اور توڑ کر رب نے کہا النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنوں کے قریب ہے. ہم نے پوچھا مولا کتنے قریب ہیں؟ یہاں سے ایک محلے کی دور پہ ہے، یہاں سے 1 کلومیٹر کی دور پہ ہے، یا 10 کلومیٹر کی دور پر ہے، یا 400 کلومیٹر کی دور پر ہے. رب فرماتا ہے بندے کیا پوچھتا ہے؟ وہ نبی اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے من انفسہم، تیری جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری جان سے زیادہ قریب ہے. اے بندے تیرے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے. اور خود رسول پاک علیہ السلام کے صدقے جائے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا آپ ہمارے کتنا قریب ہیں آپ ذرا بیان فرما دیں. تو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سن لے امتی، تیرے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، تجھ کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ نعرہ ذرا بیچ بیچ میں بار بار لگاتے رہو. یہ نعرہ لگانے سے شیطان بھاگ جاتا. یہ آخری کا نعرہ بڑا کام والا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، اور شاید یہ نعرہ لگاتے ہیں اس لیے اب تک یہاں پر شیطان نہیں آیا، اور انشاءاللہ یہ لگاتے رہو گے تو آئے گا بھی نہیں. پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور تو کرو. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے کتنا قریب ہیں، کتنا قریب ہیں، کتنا قریب رہتے ہیں. ذرا غور تو کرو پیارے بزرگوں اور دوستوں. میں قربان جائیں آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی دربار رسالت میں آئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا مجھے اتنا فرما دیجئے جب میں اپنے گھر جاؤں تو میرا سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر جاؤ تو اے میرے پیارے صحابی تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو. بولو سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابی کو کیا نہیں معلوم تھا؟ آج ہم کو معلوم ہے تو لازمی بات ہے صحابی کو بھی معلوم تھا، مگر صحابی کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے. سرکار ان کو بیسک سے لے آ رہے ہیں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا اب میں اس وقت گھر کو جاؤں جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ ایسے وقت تو سلام کر دوں گا جب گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، رشتہ دار ہے. لیکن میں ایسے وقت گھر کو پہنچا ہوں نہ گھر میں رشتہ دار ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ ازدواجی زندگی کے کوئی اور معاملے ہیں. یا رسول اللہ میری بیوی بچے بھی اب میرے گھر میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو مدینے والے آقا نے فرمایا اے صحابی ایسے وقت تم گھر جاؤ جب تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو تو سنو تم اپنے نبی کو سلام کرو. کس کو سلام کرو؟ اپنے نبی پر سلام پڑھو. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں اپنے آقا پر سلام کیوں پیش کروں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں کہوں؟ السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہوں؟ السلام علیکہ ایھا الرسول کیوں کہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ صحابی سن لو جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے گھر میں آ جاتا ہے.
اللہ اور اس کا رسول تمہارے گھر میں ہوتا ہے تو پتا کیا چلا؟ ہمارے گھر میں ہم ہیں نہیں ہیں، ہمارے نبی کو خبر ہوتی ہے، اور یہ خبر اسی کو ہوتی ہے جو حد سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو حد سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب پوچھے مولانا جمعے کے دن سلام یہاں ٹھہر کے پڑھے تو مدینے کو آواز جاتی؟ ہم بولے نہیں جاتی۔ پھر کہیں کو پڑھ رہے؟ اس لیے پڑھ رہے مدینے والا یہاں آ گیا، مدینے والا ہم سے دور رہا کب جو مدینے کو آواز پہنچانا ہے۔ ہم یہاں سلام پڑھیں تو مدینے والے یہیں پر ہے، ہم یہاں جلسہ کریں تو مدینے والے آقا یہاں پر ہے، ہم بارگاہ میں جلسہ کریں تو آقا وہاں پر ہے، ہم میلاد میراج میں کریں تو آقا وہاں پر ہے، ہم ہندوستان کی چوٹی پر میلاد کریں تو وہاں آقا موجود ہے، ہم ہمالیہ جاتے ہیں وہاں سلام پڑھیں تو آقا وہاں موجود ہے، ہم جموں کشمیر جا کر سلام پڑھیں تو آقا وہاں موجود ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور نبی پر سلام کریں، خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تم اپنے نبی کو اپنے سے دور مت سمجھو، وہ ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں، وہ نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ تو قربان جاؤ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارے نبی ہم سے دور ہے کب جو یہاں سے وہاں آواز پہنچانا ہے؟ ہمارے نبی تو ہمارے ساتھ ہے۔ ایک صاحب کو میں بولا تو بولے مول صاحب حضور کتوں کے ساتھ رہتے؟ جی پوچھا نہیں، ایسے سوالاں کرتے میرے بھائی بیچارے بھولے بھالے لوگ ہاں سر کو ہاتھ لگا کے صحیح چھے یارو، ایسا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا۔ مگر میں پوچھا ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں بولا کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پوری دنیا کے اندر 1000 آدمیوں کی روح نکالی جائے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا بھی۔ ہندوستان میں اسی وقت میں مثال کے طور پر ٹھیک 8 بجے ہندوستان میں 50 آدمی کی روح نکالی گئی، پھر اسی ٹھیک 8 بجے امریکہ میں بھی 50 آدمی کی روح نکالی گئی، پھر اسی وقت میں آسٹریلیا میں 10 آدمی کی روح نکالی جائے، پھر اسی وقت میں برطانیہ میں 25 آدمی کی روح نکالی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان لوگوں موت کے باتیں بولے تو بہت جلدی قبول کرتے، عذاب کے باتیں بولو ان لوگوں بہت جلدی قبول کر لیتے، بولے ہاں ہاں یہ حق ہے، کیوں ان کو ہونے والا ہے۔ مگر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میں ان کے حساب سے ان کے دماغ کی مثال دے کر آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں تاکہ ادھر بھی میدان صاف ہو جائے ادھر بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، میں نے کہا کیا ایک ہی وقت میں سب کی روح نکالی جا سکتی ہے؟ بولے ہاں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ اتراکھنڈ کے اندر سیلاب آیا تھا، زلزلے آئے تھے، ہزاروں بھائی موت کی آغوش میں جا چکے تھے، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی روح نکالی گئی۔ تو میں پوچھا یہ روح نکالنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ جواب ملا ایک۔ کتنے ہیں؟ ایک، اور ان کا نام بھی بڑا ڈینجر ہے، اسرائیل۔ یاد رکھنا، ان کو یاد رکھے تو گناہ نہیں کر سکتے کہتے، تو ان کو یاد رکھو۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اسرائیل ایک ہی وقت میں ہندوستان بھی پہنچتے ہیں، پاکستان بھی پہنچتے ہیں، امریکہ بھی پہنچتے ہیں، برطانیہ بھی پہنچتے ہیں، انگلینڈ بھی پہنچتے ہیں، جاپان بھی پہنچتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی اسسٹنٹ ہیں، یہ ود آؤٹ اسسٹنٹ ہیں، ان کے پاس کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، یہ خود صدر جمہوریہ ہے، انہوں سب کا کام پہچانتے رہتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ میں پوچھا اچھا اور ایک بات کیا ہے، جب ایک ہی وقت میں سب کو لینا ہے تو کیا تھیلی لے کے نکلتے؟ لیے دال لیے لیے دال لیے لیے دال لیے لیے دال لیے تھیلی لے کے نکلتے؟ بولے نہیں، روح لیتے کی ان کی امانت ہے، اللہ کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں سے روح لیا اللہ کو دے دیا، پھر لیا عالم ارواح پہنچائے، پھر لیے عالم ارواح پہنچائے، یہاں سے لیا عالم ارواح۔ ایک ہی لمحے میں حضرت اسرائیل کو خالق کائنات نے ایسی قوت دی ہے، پوری کائنات میں وہ دورہ بھی کرتے ہیں، روح بھی نکالتے ہیں، عالم ارواح کو بھی پہنچتے ہیں۔ اس بات پر 72 جماعتوں کے کسی ملا کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔
अरे अल्लाह इजराइल को जब ऐसी कुव्वत दे सकते हैं कि वो एक ही वक्त में दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पहुंचते हैं, रूह निकालते हैं, आलम अरवा पहुंचाते हैं, फिर अपने काम पर मामूर रहते हैं, तो मुझे कहने दो, अरे जिस नबी के गुलाम इजराइल को ये पावर मिला हो तो मुस्तफा जाने रहमत को कितना पावर दिया गया हो। सुभान अल्लाह। आइंदा से जरा एक बात बोलो, फातिहा भी नहीं छोड़ेंगे, सलाम भी नहीं छोड़ेंगे, बाजू वालों के बहकावे में भी नहीं आएंगे, इसको भी कभी कभी बोल लेते रहो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो पता क्या चला, इजराइल एक ही वक्त में आते हैं, रूहें निकालते हैं, लेके जाते हैं, रखते हैं, आते हैं। अल्लाह ने उनको ऐसा पावर दिया है, ऐसा इख्तियार दिया है, ऐसी खुदरत दी है, ऐसी सलाहियत दी है, अल्लाह के इख्तियार से, अल्लाह के फजल से कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, इसीलिए तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, आप मुझे देखिए, इसीलिए तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, वो जो चाहे कर दे उसके इख्तियार की बात है, जिसको जैसा चाहे पावर दे दे उसके इख्तियार की बात है, जिसको जितना चाहे दे दे उसके इख्तियार की बात है। अच्छा, और एक बात सुनो, अब ये तो रूह निकाले इजराइल का काम था, काम कर लिए, अब इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब सब जाने नहला धोला के लेके जाके अब अमेरिका की खबरों में 4 मुर्दे हैं, उसी वक्त में ऑस्ट्रेलिया की खबरों में 4 मुर्दे हैं, इंडिया की खबर में 12 है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो फिर उसके बाद चाइना को चले गए तो वहां 16 है, फिर अफ्रीका को गए तो वहां 20 है, एक ही वक्त में इतने मुर्दे एक साथ हैं। मैं पूछा, अब वो सवाल जवाब पूछने वाले वो 2 ही है, वो कितने हैं? मुनकर, हाँ नाम याद रखो, इनसे मुलाकात होने वाली है। मुनकर नकीर कितने हैं बोलो? 2 है, मुनकर नकीर। एक ही वक्त में पूरी खबरों में जाते भी हैं, पूछते भी हैं, हिसाब भी करते हैं, मौला को जवाब भी देते हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पता क्या चला? कुदरती निजाम कुछ ऐसा है, रब ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि एक ही वक्त में ये अल्लाह के हुक्म से सारी खबरों में पहुंच सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं, मौला तक हिसाब पहुंचा भी सकते हैं। अरे जब फरिश्ते की कुदरत को, फरिश्ते की कुव्वत को मानने पर इंसान राजी है, मुसलमान तैयार है, तो फिर मैं कहता हूं फरिश्ते की कुव्वत जब मानता है तो मुस्तफा की कुव्वत को भी मान ले, क्योंकि नबी के सदक़े से ही फरिश्तों को इख्तियार मिला है, नबी के तुफैल से फरिश्तों को कुव्वत मिली है, नबी की कुव्वत, नबी के इख्तियार से फरिश्तों को कुव्वत मिली है। उनको यह सलाहियत उनके रब ने मुस्तफा के सदक़े से दिया है। जब वो हाजिर हो सकते हैं तो उनका नबी हाजिर हो जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। हमारी मजलिस में हमारे आका की आमद होती है, खुदा की कसम, ये कुरान कह रहा है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब मैं एक और मसला सुनाता हूं। अब ये बाज लोग नहीं समझे तो जरा इनको और डीप लेके जाना पड़ता, नहीं बाज वक्त अच्छी बात समझ में नहीं आती, अब इनकी लाइन की समझाए तो जल्दी समझ में आ जाती। हुआ क्या, एक साहब मेरे को बोले, मौल साहब ये शैतान मेरा पीछा छोड़ रहा ही नहीं। समझ में आई बात? शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं यहां हूं तो शैतान मेरे साथ है, शैतान उनके साथ है। उन्होंने यहां से निकल के मीरज को गए तो शैतान वहां उनके साथ है, वहां से निकल के हैदराबाद गए तो वहां भी उनके साथ है, फिर वहां से निकल के मक्के को गए तो वहां भी उनके साथ है, काबे का तवाफ कर रहे शैतान साथ है, नमाज पढ़ रहे शैतान साथ है नहीं है? जरा जल्दी बोलो। हाँ, बाज मर्तबा बोलते रहना पड़ता। शैतान साथ रहता कि नहीं रहता? बाजू वालों को कल पूछो, जो आज जलसे में नहीं आए उनसे कल पूछो, मौल साहब तुम्हारे साथ शैतान है? मौल साहब बोलते हैं,
آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ بولے جی ہاں رہتا ہے۔ آپ اپنے امی ابا کے ساتھ ہے، شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ بولے جی ہاں میرے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کعبے کو گئے تو شیطان ساتھ رہتا ہے؟ بولے جی ہاں ساتھ رہتا ہے۔ آپ نماز پڑھاتے شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ انہیں رہتا بول کے تو میں سجدے سو کرتا ہوں۔ شیطان ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ عجیب ملا جی، شیطان کے ساتھ ہونے کو مانتے ہو تو پھر نبی کے ساتھ ہونے کو ماننے میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتا ہے۔ کس سے زیادہ قریب ہے؟ جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں بولے جان سے زیادہ جو نبی قریب رہتا ہے، اب اس کو اس نبی پر عصر کی نماز کے بعد ایک فاتحہ، فجر